ان خصائص کے ساتھ امام نے جس طرح کہ میں نے عرض کیا اپنی زندگی کی ابتدا کی، اور انہی خصائص کے ساتھ 241 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئی۔ تعلیم کی ابتدا سے متعلق جو معلومات ہمیں حاصل ہوئی ہیں ان سے واضح ہوتا ہے کہ ابتدا میں قرآن مجید حفظ کیا۔ یہ اس زمانے کا عام طریقہ تھا، لوگ اپنی تعلیم کی ابتدا حفظ قرآن ہی سے کرتے تھے۔ بعد میں کچھ تحریر و کتابت کی تربیت لی، اور جب لکھنے پڑھنے کی صلاحیت بہم پہنچا لی تو اگرچہ اس معاملے میں روایات کا اختلاف ہے، تاہم زیادہ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ سب سے پہلے امام ابو یوسف کے حلقہ درس میں گئے۔ یہ ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ خود امام صاحب یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سب سے پہلے ابو یوسف ہی سے حدیث کا درس لیا ہے، ان کے حلقہ درس میں شامل ہوئے، ان سے استفادہ کیا۔ لیکن یہ معلوم ہوتا ہے کہ حنفی مکتب فکر کے اصول اور طرز تفقہ پر طبیعت مطمئن نہیں ہوئی، چنانچہ بہت تھوڑا عرصہ بسر کرنے کے بعد وہ محدثین کے نقطہ نظر کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس کے بعد امام کی زندگی سفروں کی زندگی، حدیث کے لیے عراق گئے، شام کا سفر کیا، حجاز مقدس میں حاضر ہوئے۔ یہ محض تاریخی روایت ہی نہیں ہے ان کے بارے میں، بلکہ ان کی مسند کا جو حدیث کی سب سے بڑی کتاب ہے، جس میں کم و بیش 25,000 کے قریب احادیث انہوں نے جمع کی ہیں، اس کا مطالعہ کرنے سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ہر دیار کے لوگوں کی روایتیں موجود ہیں۔ امام مالک کی موطا میں مثال کے طور پر ان کے اپنے قریبی علاقوں کی روایات ہیں، وہ زیادہ تر اس مقصد کے لیے سفر نہیں کرتے تھے، لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ ساری زندگی سفر میں بسر کر دی ہے۔ اس سفر ہی کا ایک دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ یہ امام اسحاق سے حدیث لیں گے۔ وہ اس زمانے میں صنعاء میں تھے، کہ یمن کا شہر اس زمانے میں بھی مشہور ہے۔ یحییٰ بن معین کو انہوں نے ساتھ لیا جو خود امام حدیث ہیں، اور اسی طرح سفر کی مشقتیں برداشت کرتے ہوئے یمن جانے کا قصد کر لیا۔ یہ خیال ہوا کہ اب بغداد سے یمن جا رہے ہیں تو پہلے حج کر لیا جائے، یعنی حرم میں حاضری دے لی جائے۔ اس وقت مجھے ظہور ہو رہا ہے کہ حج کے لیے یا عمرے کے لیے بہرحال حرم کا قصد کیا۔ وہاں تشریف لے گئے تو طواف کے دوران میں یہ دیکھا کہ امام اسحاق، معاف کیجیے گا، امام عبد الرزاق بن حمام، اسحاق سے بعد میں ان کی ملاقات ہوئی ہے، وہ وہاں پر طواف کر رہے ہیں۔ انہی سے یہ حدیث لینے کے لیے صنعاء یمن جانا چاہتے تھے۔ ملاقات ہوئی، کچھ بات بھی ہوئی، واپس آ گئے، حدیث کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ تو رفیق سفر نے یہ کہا کہ اب تو ہمارا کام ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی، عبد الرزاق بن حمام یہیں مل گئے ہیں، لہذا ان سے حدیث لے لینی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے یہ نیت کی تھی کہ میں ان کے وطن میں جا کر ہی ان سے حدیث لوں گا، اس لیے تم اگر ساتھ دینا چاہتے ہو تو دو، میں تو اس کے بعد وہیں جاؤں گا۔ چنانچہ وہیں گئے اور وہاں سے جا کے ان سے حدیث لی۔ اس سے دراصل انہوں نے یہ سبق دیا اپنے رفیق سفر کو کہ علم کے معاملے میں آدمی کو سہولت کا راستہ نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ اس سفر میں جائیں گے، جا کر ایک محدث کے وطن میں اس سے ملیں گے، اس سے علم کی اور راہیں کھلیں گی۔ یہ زمانہ تو اس وقت تھا نہیں کہ اس زمانے میں ہر چیز یہاں منگوائی جا سکتی ہے۔ اس وقت علم کے معاملے میں سفر ہی وسیلہ ظفر تھا۔ آدمی اگر نکل کھڑا ہوتا تھا تو بہت کچھ پا کر آتا تھا۔ یہ ملاقات 198 ہجری میں ہوئی ہے، اور تاریخ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 187 ہجری میں ان کی پہلی مرتبہ امام شافعی سے ملاقات ہوئی۔ یہ اس وقت حدیث ابی عیینہ جس کو کہا جاتا ہے وہ لینے کے لیے حجاز گئے ہوئے تھے۔ امام شافعی کے ساتھ بڑی غیر معمولی عقیدت رہی ہے امام احمد بن حنبل کو۔ انہوں نے امام شافعی کے بارے میں یہ کہا تھا کہ میرا خیال یہ ہے کہ
کہ اگر پہلے دور کے مجدد عمر بن عبدالعزیز ہیں تو دوسرے دور کے مجدد امام شافعی ہیں۔ امام صاحب کے بارے میں ان سے اور بھی بڑے غیر معمولی کلمات روایت ہوئے ہیں، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب کے ساتھ اگر ان کی محبت ہو سکتی ہے تو اس کی وجہ امام کا تفقہ ہی ہوگا۔ یہ بات اس وجہ سے کہنا پڑتی ہے کہ جہاں تک حدیث کا تعلق ہے اس میں بہرحال امام شافعی سفیان بن عیینہ سے بڑے نہیں ہیں، اور میں یہ عرض کروں گا خود احمد بن حنبل سے بھی بڑے نہیں ہیں، تو یہ چیز تو وجہ عقیدت نہیں بن سکتی تھی۔ ان کا تفقہ، ان کے اصول، یہی چیزیں ہیں کہ جن کی طرف انہوں نے توجہ فرمائی ہوگی۔ اس طرح حصول حدیث میں اور حصول علم میں سفر کی مشقتیں اٹھانے کے بعد کم و بیش 40 سال کی عمر میں انہوں نے تحدیث و افتاء کی خدمت سنبھالی۔ اس سے پہلے وہ مسند درس پر نہیں بیٹھے، اور چونکہ سنت پر عمل کے معاملے میں بہت ابرام رہا انہیں زندگی بھر، تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بھی توقف کی وجہ غالباً یہی رہی ہوگی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں کو کچھ دین کی بات بھی نہیں بتاتے تھے، ظاہر ہے کہ وہ ایک محدث تھے، حدیث ان کو معلوم ہوتی تو لوگوں کو سنا بھی دیتے تھے، کوئی گھر میں آتا تھا تو اس کی بھی خدمت کرتے تھے، کوئی اگر دین کی بات پوچھتا ہوگا تو اس کو بھی محروم نہیں کرتے ہوں گے، لیکن باقاعدہ تحدیث و افتاء کا کام انہوں نے 40 سال کی عمر کے بعد ہی شروع کیا، اور جب شروع کیا تو اس وقت وہ اس فن میں اس مرتبے پر پہنچ چکے ہوئے تھے کہ میں نے ابھی یہ عرض کیا کہ تھوڑے ہی عرصے میں ان کے حلقہ درس میں مورخین یہ بیان کرتے ہیں کہ 5-5 ہزار لوگ شریک ہوتے تھے جس میں وہ حدیث بیان کیا کرتے تھے۔ اس پر تعجب نہیں ہونا چاہیے، جس زمانے میں حدیث کی تدوین کا کام ہو رہا تھا تو لوگوں میں اس علم کی طرف غیر معمولی توجہ تھی۔ قرآن مجید تو معلوم ہی تھا، یہ زمانہ نہیں تھا کہ اب اگر کسی حدیث کو دیکھنا ہے تو کتابیں خریدنی ہوتی ہیں 10-20 میں دیکھ لی۔ اس وقت تو معاملہ یہ تھا کہ اشخاص ہی تھے جن کی طرف رجوع کیا جا سکتا تھا، کتابیں اس طرح وجود میں نہیں آئی تھی تو بہت کم تھیں۔ اب اگر ایک شخص کے بارے میں لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ اس نے اپنی ساری زندگی اسی کام میں لگا دی ہے، 40 سال تک وہ اسی کے لیے سرگرداں رہا ہے، اس وقت وہ اتنا زیادہ ذخیرہ جمع کر کے اس مسند پر بیٹھا ہے، تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس صورت میں ان کی طرف رجوع کی کیا کیفیت ہو سکتی ہے۔ لوگ ان سے حدیث لینے کے لیے آتے تھے۔ تدریس کی انہوں نے 2 مجلسیں قائم کر رکھی ہوئی تھیں، ایک گھر میں ایک مسجد میں۔ گھر کی مجلس کے معاملے میں عام طور پر مورخین یہ کہتے ہیں کہ اس میں وہ اپنے بیٹوں کو حدیث پڑھاتے تھے اور خاص شاگردوں کو بھی حاضری کی اجازت ہوتی تھی، یہ گویا خواص کی مجلس تھی۔ اور مسجد میں ہر طرح کے لوگ آ جاتے تھے اور وہ ان کو تعلیم دیتے تھے۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دونوں مجلسیں عصر کے بعد ہوا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ باقی وقت امام صاحب اپنی معاش کی جدوجہد میں، علم کے حصول میں اور دوسری ذمہ داریوں کو انجام دینے میں بسر کرتے تھے۔ امام صاحب کی طبیعت اور استاد طبع کے بارے میں بھی یہ خاص بات ہے کہ دوسرے ائمہ سے کچھ بہت مختلف مزاج انہوں نے مزاح اور شگفتگی کے معاملے میں بھی پایا تھا، نہایت سنجیدہ، یعنی کسی معاملے میں کوئی ادنا درجے میں بھی سنجیدگی سے ہٹی ہوئی کوئی گفتگو نہیں کرتے تھے۔ مجلس میں غیر معمولی وقار ہوتا، جب بیٹھتے تو ہر شخص قرآن و سنت کو ان سے حاصل کرنے کے لیے بس متوجہ رہتا۔ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک اور جلیل القدر عالم کی مجلس میں کہیں جا کے پیچھے بیٹھ گئے، ان کی طبیعت شگفتہ تھی تو وہ کچھ مذاق کی بات کرتے رہے، کسی نے توجہ دلائی تو بہت سراسیمہ ہو کے انہوں نے کہا کہ احمد موجود تھے تو تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا، یعنی ان کی موجودگی میں یہ چیز موضوع نہیں تھی۔ یہ بالکل اسی طرح کا معاملہ ہے جیسے عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں تو عثمان کی حیا سے حیا آتی ہے۔ بعض لوگوں کی طبیعت میں بعض پہلو بہت غالب ہوتے ہیں، تو امام صاحب کا معاملہ یہ رہا۔ روایت کے ضمن میں بھی بہت محتاط لوگوں میں سے تھے۔ حافظے کا معاملہ یہ تھا کہ بہت حدیثیں یاد تھیں، جتنا ذخیرہ ان کے پاس تھا ان کے حافظے میں موجود تھا، لیکن کبھی زبانی روایت نہیں کرتے تھے، ہمیشہ کتاب سے روایت کرتے۔ جب کوئی آدمی حدیث سننے کے لیے آتا کتاب سے روایت کرتے، اور یہ کہتے کہ بہرحال حافظے کا معاملہ یہ ہے کہ وہ خطا کر سکتا ہے۔ چنانچہ امام نے
بڑا اصرار کیا اس بات پر کہ روایت ذہن میں بھی ہونی چاہیے اور روایت کتاب میں درج بھی ہونی چاہیے۔ کتاب میں درج کرتے وقت اگرچہ بعض مواقع کے اوپر سند کو حذف کر دیتے تھے، اس لیے کہ سندوں ہی کی تلاش تحقیق میں تو انہوں نے اپنی زندگی بسر کی تھی، ان کے لیے سندیں وہ چیز نہیں تھی جو ہمارے لیے ہیں کہ ہم کتاب میں پڑھتے ہیں۔ ان کا معاملہ تو یہ تھا کہ وہ آدمی آدمی سے ملے ہوئے تھے، تو یہ چیزیں جب اس طرح آدمی کے فکر و عمل کا حصہ بن جائیں تو اس کے حافظے میں بھی پوری طرح موجود ہوتی ہیں، تاہم ہمیشہ کتاب سے روایت کرتے ہیں۔ اس معاملے میں ان کی عادت رہی، بہت سے ائمہ نے یہ بیان کیا ہے، علماء نے بیان کیا جو ان سے ملنے کے لیے گئے ہیں، کہ گھر میں گئے نماز کے لیے نکل رہے تھے تو دیکھا کہ کتاب الایمان اور کتاب الاشربہ یہ دونوں ہاتھ میں ہیں۔ مسجد میں گئے تب بھی ساتھ رہیں، واپس آئے تب بھی۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں دو طرح کے فتنے بہت تھے، ایک تو ایمان کے بارے میں معتزلہ اور بعض دوسرے فرقوں کی وجہ سے بحثیں چھڑی ہوئی تھی، ایمان کی کیا حقیقت ہے، ایمان کیا قول کا نام ہے، ایمان کیا عمل کا نام ہے، کیا دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ تو اس معاملے میں زیادہ لوگ سوالات کرتے تھے، تو وہ کتاب الایمان ساتھ لیے ہوتے جس میں حدیث ہے۔ کتاب الایمان سے مراد یہ کہ وہ روایتیں جو انہوں نے ایمان سے متعلق اپنے ہاں جمع کر رکھی ہوئی تھی۔ اور کتاب الاشربہ کو لینے کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ شراب اور اس طرح کی دوسری نشہ آور چیزوں کا اس زمانے میں بہت رواج ہو رہا تھا اور لوگ طرح طرح کی تعویلیں کر کے اپنے لیے راستہ پیدا کرتے تھے، چنانچہ اس باب میں بھی وہ اپنے پاس بہت سی روایتیں جو انہوں نے کتاب الاشربہ میں جمع کر لی ہوئی تھیں ساتھ لے کر جاتے تھے۔ یہ ان کا زندگی بھر کا طریقہ رہا۔ ہمیں ان کی سب سے بڑی کتاب مسند ہے، یہ ان کے صاحبزادے عبداللہ کی روایت سے ملی ہے، یعنی گویا انہوں نے اپنے علم کو اپنے خاندانی میں سب سے پہلے منتقل کیا۔ مسند کے معاملے میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ دوسرے آدمی نے درخواست کی ہے یا نہیں، عام طور پر وہ کہہ کر کے یہ تم مجھ سے لے لو، لوگوں کو املا کرواتے تھے۔ مسند سے متعلق بھی چند باتیں جان لیجئے، یعنی یہ ان کی سب سے بڑی کتاب ہے، اس میں جس طرح کہ میں نے عرض کیا کم و بیش 25,000 کے قریب روایتیں انہوں نے جمع کی ہیں، اور اس وقت بھی حدیث کا سب سے بڑا ذخیرہ اسی میں ہے۔ بلکہ بعض اہل علم یہ بات کہتے ہیں تو غلط نہیں کہتے کہ اگر مسند کو لے لیا جائے اور اس کے بعد جو کچھ بات کے محدثین نے کیا ہے اس کو زیادات کے نام سے ساتھ ایک چھوٹے سے رسالے کی صورت میں لگا دیا جائے تو یہ کتاب اور زیادات کے ساتھ مل کر حدیث کے سارے ذخیرے کو سمیٹ لیتی ہے۔ اس معاملے میں ان کا اتنا زیادہ وسیع الاطلاع ہونا ہی ہے کہ جس وجہ سے ان کو حدیث کے معاملے میں صاحب البیت کہا جاتا ہے، یعنی گویا وہ حدیث اگر ایک گھر ہے تو اس گھر کے مالک ہیں۔ اس کے جمع و تدوین میں جو مشقتیں انہوں نے اٹھائی ہیں وہ ہیں بھی بہت غیر معمولی، تاہم یہ بات کہ امام حدیث کس اصول پر قبول کرتے ہیں یہ چیز بہت مارز بحث میں رہی ہے۔ مسند میں بہت صحیح حدیثیں ہیں، صحیح سے مراد ہے وہ معیار جو صحیح کے لیے ہمارے محدثین نے بعد میں تیار کیا، یعنی راوی عادل ہو، ضابط ہو، سند میں اتصال ہو، جتنے بھی راوی ہیں وہ ثقہ ہوں اور کوئی علت اور کوئی شذوذ روایت میں نہ پایا جاتا ہو۔ تو یہ ان شرائط پر پوری اترنے والی روایتیں بھی مسند میں بہت زیادہ ہیں۔ لیکن یہ مسئلہ ہے کہ کیا مسند میں ضعیف حدیثیں بھی ہیں؟ تو سچی بات یہ ہے کہ مسند میں جو بعد میں ضعف کے بعض پہلو بیان ہوئے ہیں اس کے لحاظ سے بہت سی حدیثیں ضعیف ہیں، میں شبہ نہیں، لیکن ضعیف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام احمد بن حنبل کسی متہم راوی سے حدیث لے لیتے تھے، یعنی ایسا آدمی کہ جو ثقہ نہیں ہے، جھوٹا ہے، جس کے بارے میں عام خیال یہی ہے، بہرحال اس چیز کا وہ اہتمام کرتے تھے، لیکن بعد کے لوگوں نے جو شرائط فن کی تدوین کے بعد عائد کی ہیں اگر ان شرائط کی بنیاد پر دیکھا جائے تو اس میں ضعیف روایتیں بھی ہیں۔ اسی طریقے سے یہ بحث بھی علماء میں پیدا ہوئی ہے کیا اس میں موضوع روایتیں بھی ہیں، تو بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ایسی روایتیں بھی اس میں ہیں، لیکن زیادہ تر اہل علم یہ کہتے ہیں کہ موضوع روایت مسند میں کوئی دوسری موجود نہیں ہے۔ مسند کے زمانے میں عام طور پر محدثین کا طریقہ وہی تھا، احمد بن حنبل کے ہاں اس میں کچھ ترقی تو ہوئی ہے جو امام مالک نے اختیار کر رکھا ہوا تھا، یعنی میرا اطمینان ہے میں یہ روایت لے رہا ہوں۔ وہ بحثیں جو بعد میں فنی نوعیت کی بخاری اور مسلم کے زمانے تک آ کے پیدا ہو گئی ہیں ان کا زیادہ اس پر خیال نہیں رکھا جاتا تھا، اور غالباً یہی وجہ ہے اس طرح کی روایات کے موجود رہنے کی بھی۔ بہرحال وہ حدیث کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے، اور اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے
کہ امام نے اس کو فقہی ابواب کے طریقے پر ترتیب نہیں دیا۔ دوسری حدیث کی کتابوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ کتاب الایمان کی روایتیں، کتاب الصلاۃ کی روایتیں ایک جگہ مل جائیں گی، لیکن مسند صحابہ کے لحاظ سے ترتیب دی گئی، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی روایتیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی روایتیں، ابو سعید خدری رضی اللہ، اس طرح صحابہ کے لحاظ سے ترتیب دی گئی ہے۔ چنانچہ اس سے استفادے میں لوگوں کو بہت مشکل پیش آتی رہی۔ زیادہ تر لوگوں نے اس کو حفظی کیا تو تبھی وہ اس سے صحیح معنی میں اس زمانے کے لحاظ سے استفادہ کر سکے۔ اب ہمارے زمانے میں بعض اہل علم نے مسند کو فقہی ابواب کے لحاظ سے ترتیب دے دیا ہے، اور اس لحاظ سے وہ تباہ بھی ہو گئی ہے، اور جو الفاظ حدیث کی موجم ترتیب دی گئی ہے وہ بھی بہت حد تک رہنمائی کر دیتی ہے کہ آدمی اس میں حدیث تلاش کر لے۔ اس سے پہلے یہ مشکل موجود تھی اور ہمیشہ سے رہی۔ تو حدیث و سنت کا سب سے بڑا ذخیرہ مرتب کرنے کا شرف اس جلیل القدر امام کو حاصل ہے۔ یہ بہت مختصر طریقے پر میں نے امام کی سیرت و سوانح اور ان کی کتاب کا تعارف کرا دیا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس باب میں خاص طور پر مسند کے متعلق ایک جلیل القدر عالم کی رائے کو سن لیجئے۔ ابن جوزی ہیں، یہ لکھتے ہیں کہ مجھ سے بعض اصحاب حدیث نے دریافت کیا کہ مسند احمد میں کچھ ایسی حدیثیں ہیں جو صحیح نہیں ہیں۔ میں نے کہا ہاں ہیں، یہ بات ان لوگوں پر گراں گزری جو مذہب حنبلی سے نسبت رکھتے ہیں۔ میں نے ان لوگوں کی اس حرکت کو اس بات پر معمول کیا کہ یہ گروہ عوام ہے، ان کی باتیں شائستہ التفات نہیں۔ اسی اثنا میں ان لوگوں نے فتوے لکھے۔ ان میں اہل خراسان کی ایک جماعت بھی تھی جس میں ابو العلا حمدانی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ انہوں نے اس بات کو برا مانا اور اس کی تردید کی۔ میں ان کی اس حرکت پر بہت متعجب و حیران ہوا، اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ اتنی حیرت اور افسوس کا مقام ہے کہ جو لوگ اہل علم میں شمار ہوتے ہیں وہی عامیوں کی سی باتیں بھی کرتے ہیں۔ اور یہ بات صرف اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے حدیث کا نام تو سن لیا ہے لیکن صحیح اور سقیم کی پرکھ نہیں رکھتے، اور جو کوئی ویسی بات کہتا ہے جو میں نے کہی تھی تو اسے امام احمد پر تان قرار دیتے ہیں، حالانکہ حقیقت امر یہ نہیں ہے۔ بلا شبہ امام احمد کے مرویات میں مشہور، جید اور ردی ہر طرح کی حدیث ہیں، چنانچہ خود انہوں نے اپنی روایت کی ہوئی بہت سی حدیثیں رد کر دیں اور پھر کبھی ان کا نام تک نہ لیا، اور نہ کبھی انہوں نے اپنے مذہب کی بنیاد بنایا۔ کیا وہ حدیث نبیس کے مجہول ہونے کے قائل نہیں تھے؟ اور جس شخص نے کتاب العلل دیکھی ہے اسے ایسی بہت سی حدیثیں نظر آئیں گی جو گو ان کی مسند میں ہیں لیکن انہوں نے ان پر تان کیا ہے۔ ابن جوزی جلیل القدر اہل علم میں سے ہیں، اس فن میں ان کا بڑا درجہ ہے۔ انہوں نے اپنی یہ تقریر یہاں ختم کی ہے کہ اس زمانے میں اس بات نے مجھے بہت زیادہ دکھ میں مبتلا کر دیا ہے کہ علماء اپنی کوتاہی علم کے باعث گروہ عوام کی صورت اختیار کر چکے ہیں، اور جب کوئی موضوع ان کے سامنے لائی جاتی ہے تو کہتے ہیں واہ یہ تو صحیح روایت ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ ان کی پست ہمتی پر رونا آتا ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ایک جلیل القدر عالم کا مسند سے متعلق تبصرہ ہے۔ اس سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ خود محدثین کے معیار پر بھی بہت سی ضعیف روایتیں مسند میں موجود ہیں، لیکن امام کی جلالت قدر، اس ابتلاء کا میں بھی ذکر کروں گا، اس میں ان کی ثابت قدمی اور پھر حدیث کی جو خدمت انہوں نے انجام دی ہے اس کا اثر، یہ سب چیزیں ہیں جن کی وجہ سے مسند کے بارے میں ایک علمی بات کہنے پر ابن جوزی جیسے جلیل القدر عالم کو بھی یہ ماتم کرنا پڑا کہ لوگ عقیدت مندی کی وجہ سے اس طرح کی باتیں نہیں سنتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی تبصرہ فن حدیث کی روح سے بہت کافی ہے مسند کے مقام کو جاننے کے لیے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس میں اعلیٰ درجے کی چیزیں بھی ہیں، ردی بھی ہیں، ایسی روایتیں بھی ہیں کہ جو روایت فن حدیث کی روح سے قائد درجہ ضعیف قرار پاتی ہیں، لیکن ایک عظیم ذخیرے کی وجہ سے اس کا بڑا مقام ہے۔ یہ جو تبصرہ میں نے ابھی یہ حدیثوں پر کیا ہے یہ محدثین ہی کے اصولوں کے مطابق کیا ہے۔ میرا اپنا نقطہ نظر کیا ہے یہ بات کا مسئلہ ہے۔ میں اس وقت صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ اہل علم کی اور جلیل القدر اہل علم کی رائے اپنے اصولوں کی روشنی میں بھی مسند سے متعلق یہی ہے۔